میری جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میرا سر بہت بھاری تھا۔ بمشکل میں نے آنکھیں کھولیں اور اپنا سر اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ سامنے وہی نرس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جو تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ میں نے کہا وہ ڈاکٹر، وہ رات والا ڈاکٹر کہاں ہے؟ مجھے سب کچھ یاد تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے کس حال میں دیکھ لیا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے میں ناٹک کر کے تھک چکی تھی اور لگ رہا تھا کہ جیسے میری گزشتہ رات نے سب کچھ برباد کر دیا۔ شاید اس کی نظر میں میرا امیج اچھا بن جاتا، میرا کام آسان ہو جاتا، لیکن اب تو لگتا تھا جیسے اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ شاید اپنے اندر بیٹھی ایک انا پرست عورت کو تسکین دینے کے لیے۔ انسان کی میں بھی انسان سے پتہ نہیں کیا کچھ کروا لیتی ہے، اور میرے اندر بھی میں نامی عورت ایک بہت بڑی اور اونچی کرسی پہ براجمان تھی، جسے قطعی اپنی ہار منظور نہیں تھی۔ نرس کہنے لگی کہ وہ صبح 7 بجے جا چکے تھے۔ میں اس نرس سے پوچھنے لگی کہ ٹریٹمنٹ کا کیا بل ہے؟ کہنے لگی وہ آپ ریسیپشن پہ جا کے پتہ کر لیں۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اٹھی، تب تک نرس میری ڈرپ اتار چکی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ریسیپشن پہ گئی، اپنے پرس میں سے کارڈ نکالا، بل پے کیا۔ باہر آئی تو میری گاڑی پارکنگ ایریا میں موجود تھی۔ گاڑی ڈرائیو کر کے جب میں گھر پہنچی تو میری والدہ کا رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ میرے فون کی بیٹری شاید ڈاؤن ہو چکی تھی، موبائل بند تھا، اور میری والدہ نے نہ جانے کتنے فون کر لیے تھے۔ مجھے دیکھ کے وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہاں سے آ رہی ہو تم؟ دن کے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں دوست سے ملنے گئی تھی تو وہاں مجھے چکر آ گیا، وہی مجھے ہاسپٹل چھوڑ کے آئی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی ہوش آیا ہے مجھے، ہاسپٹل سے آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے ہاسپٹل کی سلپ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دی اور بمشکل زینہ چڑھ کے اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ ابھی بھی مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی، میں سو چکی تھی۔ شام کو میری آنکھ کھلی، میں نے اپنا موبائل دیکھا جو ملازمہ چارج کر چکی تھی۔ میں نے ایک نظر موبائل پہ ڈالی اور بند کر لی۔ سوچ رہی تھی کہ ندا سے کیا بہانہ بناؤں، پھر سوچا کہ اسے کہہ دوں گی کہ کسی دوست نے جوس میں شراب ملا کے پلا دی تھی۔ میں نے ندا کو کال کی تو اس نے کافی دیر بعد فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز یوں آ رہی تھی جیسے کسی کنویں سے نکل رہی ہو۔ میں نے کہا ندا، وہ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ کہنے لگی آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں بلاک کروں، لیکن اگر تم نے مجھے دوبارہ فون کیا تو مجبوراً مجھے تمہیں بلاک کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، کیا ہے وہ۔ میں نے سوچا کہ مجھے اب ڈائریکٹ ڈاکٹر حماد سے بات کرنی چاہیے، سیدھا سیدھا محبت کا اظہار کر دیتی ہوں۔ یہ امپریس کرنے والا کام شاید مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لڑکے تو خود بخود مجھ سے امپریس ہوتے تھے، مگر یہ ڈاکٹر حماد۔ میں اسی دن ڈاکٹر حماد کے ہاسپٹل چلی گئی، اس کی OPD کی فیس بھری۔ 1 گھنٹے بعد میری باری آئی۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ناگواری سی چھائی، مگر بولا کچھ نہیں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے محترمہ۔ بڑا عام سا لہجہ تھا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ٹھیک سے بھوک بھی نہیں لگتی، کسی کا خیال بہت تنگ کرتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات بڑھے تھے۔ میرے خیال سے آپ کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر ارشد بہت اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، آپ پلیز ان سے رابطہ کریں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کی بات پہ میں نے موضوع بدلا۔ ندا کو آپ نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے؟ میری بات سن کے اس نے کہا جی ہاں۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی دوستی آپ سے ہو، اور پلیز آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، باہر اور بھی پیشنٹ بیٹھے ہیں، میرا وقت ضائع مت کیجیے۔ میں بھی مریض ہوں، اپنی پوری فیس بھر کے آئی ہوں یہاں، بہت تکلیف میں ہوں، آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے برملا اظہار پر اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوئیں۔ کھڑی ہو یہاں سے، وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے بولا، اور اپنی کرسی سے بھی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں اس کا پل میں بدلتا لہجہ اور انداز دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ حماد، میں آپ سے… اوہ یو شٹ اپ، اٹھو یہاں سے
اور باہر نکلو، ورنہ اگر میں نے تمہیں بازو سے پکڑ کے باہر نکالا تو بڑی بے عزتی ہوگی تمہاری، وہ سخت لہجے سے بولا۔ مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ تمہاری خاطر میں نے ندا سے دوستی کی تھی، بس تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تم مجھ سے یوں بات نہیں کر سکتے۔ مجھ سے اس کا لہجہ اور انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شٹ اپ، اٹھو یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ آئندہ اگر تم یہاں آئی یا میرے گھر آئی تو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ، وہ غصے سے بولا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم میری محبت کو یوں فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کے میرے پاس آیا، مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ حماد پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا، ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا۔ اسٹاف اسٹاف، وہ چلا چلا کے بولا۔ ایک گارڈ جو وہیں بیٹھا ہوا تھا وہ آ گیا، ساتھ میں چند نرسیں تھیں، وارڈ بوائے بھی تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب کہیے، گارڈ بولا۔ اس لڑکی کو باہر نکالو یہاں سے، اور آئندہ یہ میرے پاس نہ آئے۔ ریسیپشن سے کہہ دیں کہ اس لڑکی کو میرے پاس آج کے بعد نہ بھیجیں، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ اور وہاں ہال میں بیٹھے سب مریض مجھے دیکھنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، آئندہ تم اگر میرے سامنے بھی آئیں تو تمہارے پیرنٹس کو کمپلین کر دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے وہ واپس اندر چلا گیا۔ سارا اسٹاف مجھے ہکا بکا دیکھ رہا تھا، وہاں موجود مریض مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ 2 ٹکے کا ڈاکٹر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے، مجھے، نوال سلطان کو۔ میں غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ میں فی الحال وہاں سے واپس چلی گئی، اپنے گھر آ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے یوں بھی ذلیل کر سکتا ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے، جیسے میں کوئی عام سی لڑکی ہوں۔ اسے شاید میرے اسٹیٹس کا اندازہ نہیں ہے۔ حماد حسین، تم نے اچھا نہیں کیا مجھے یوں ٹھکرا کے۔ میں نوال سلطان ہوں، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ میرے اندر کی بری عورت جاگ اٹھی تھی، مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ غصے کی شدت سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے بوکھلاہٹ میں سگریٹ اٹھائی اور پینے لگی، مگر آگ تو بہت گندی لگ رہی تھی۔ میں نے وہ ایش ٹرے میں بجھا دی، اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، مگر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی تذلیل کا احساس مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بھلا کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ مجھے، نوال کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نوال، تمہاری آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی ہیں، تمہارا حسن کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے۔ میں نے آج تک تم جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی جو اتنی مکمل ہو۔ اسد کی باتیں مجھے یاد آنے لگی، کبھی جواد کے تعریفی جملے، کبھی فہد کے، کبھی یاسر کے، خبیب کے۔ میری زندگی میں آنے والے ہر مرد نے بس مجھے تعریفی جملوں سے ہی نوازا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا۔ غصے اور تذلیل کے احساس نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب میں گاڑی میں بیٹھ کے ڈاکٹر حماد کے گھر چلی گئی۔ اس کے بنگلے کے باہر پہنچ کے اپنی گاڑی سے اتری اور بیل بجانی شروع کی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، آپ یہاں سے جائیں، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ کو اندر نہیں آنے دینا۔ میں نے کہا، پیچھے ہٹو، مجھے ڈاکٹر حماد سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈور بیل پہ انگلی رکھ دی۔ ڈاکٹر حماد، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے کیا سوچ کے اس نے ذلیل کیا، میں بھی اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ میں غصے میں چلا چلا کے اس کے گھر کے سامنے اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، آئی لو یو۔ میرے یوں چلانے پہ آس پاس کے بنگلوں کی کھڑکیاں کھلی، کچھ لوگ اپنی گیلریوں میں آ کے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر حماد کے گھر کا دروازہ کھلا، وہی تھا، بڑے غصے سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کے میں نے کہا، اب تو تمہیں میری محبت کا یقین آ گیا ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، میں تمہاری جان لے لوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ پولیس اسٹیشن میں نظر آؤ گی، بے شرم لڑکی۔ میں کہنے لگی، کیا ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو دیکھ کے خود کو شریف ظاہر مت کرو، تم کیسے ہو یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ کوئی لڑکی اتنی بڑی جرت اسی وقت کرتی ہے جب سامنے والا بھی اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، وہ بڑے غصے سے میری طرف بڑھا، لیکن میں اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔
گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے کہا، تم نوال سلطان کی محبت کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ یہ کہہ کے اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھ کے مجھے سکون ملا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ مجھے بس اسی چیز سے دلچسپی تھی کہ اب میں اس کی نظروں میں کوئی معمولی سی لڑکی نہیں رہی۔ مجھے شاید اپنی عزت کا بھی پاس نہیں رہا تھا، بس میرے اندر بیٹھی گھمنڈی عورت کو اپنی انا کی تسکین چاہیے تھی۔ میں سو رہی تھی کہ شام کو میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، حالانکہ مجھے اٹھانے کی کسی کے اندر جرات نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھولی۔ ملازمہ کہنے لگی، آپ کو بی بی صاحبہ اور صاحب جی نیچے بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ میں سو رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، وہ کوئی حماد صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کے میری پوری کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ حماد اور میرے گھر پہ؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ ملازمہ کہنے لگی، صاحب جی بہت غصے میں ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ میں آتی ہوں۔ میں باتھ روم میں گئی، ٹھنڈے پانی کی چھینٹے اپنے منہ پہ مارے، ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کیا، اپنے اسی آرام دہ لباس میں اپنے بالوں میں برش کیا اور نیچے آ گئی۔ وہ لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے۔ سامنے میرے والدین بڑے غصے سے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے والد کہنے لگے، ادھر آؤ نوال۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میرے اس حلیے کو دیکھ کے حماد کے اعصاب تنے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ کس حلیے میں آئی ہو تم؟ میں نے کہا، میں تو ایسی رہتی ہوں گھر میں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ڈیڈ۔ یہ کہہ کے میں ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگے، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حماد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا کہہ دیا انہوں نے؟ کیا میرا رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے، تم ان کے گھر میں جا کے شور شرابہ کرتی ہو، تماشا لگایا تم نے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اپنے ہاسپٹل کے کمرے سے نکالا تھا۔ کیوں نکالا تھا؟ کیا سمجھا تھا انہوں نے؟ یہ مجھے یوں نظر انداز کریں گے، سب کے سامنے میری انسلٹ کریں گے اور میں چپ چاپ سہ لوں گی؟ بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم ان کے ہاسپٹل میں کرنے کیا گئی تھی؟ شاید وہ سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے کہا، ڈیڈ مجھے یہ اچھے لگتا ہے، مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے والد کہنے لگے، زبان سنبھال کے بات کرو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسی حماقت بھی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ محبت کرنا کوئی حماقت تو نہیں ہے۔ میرے والد کہنے لگے، تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گا، تم فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ۔ بڑے غصے سے بول رہے تھے۔ میری والدہ بھی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر حماد سے کہنے لگے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آئندہ اگر اس نے کسی بھی قسم کا کوئی تماشا لگایا تو میں سیدھا پولیس اسٹیشن میں اس کی کمپلین کروں گا۔ یہ میری شرافت ہے کہ میں پہلے آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں ابھی بھی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے کسی بھی کیے ہوئے عمل پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میرے والد کہنے لگے، تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ڈیڈ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے شادی کرنی ہے اس سے۔ میری والدہ کہنے لگی، کسی دکان پہ سجا ہوا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ تمہیں پسند آ گیا تو میں تمہیں خرید کے دے دوں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھی تم نے، اور ویسے بھی اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کس ماحول کا عادی ہے۔ تم ایک منٹ بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا، سو واٹ؟ میں تو کرتی ہوں نا، مجھے یہ چاہیے تو بس چاہیے۔ میری بات سن کے میرے والد کہنے لگے، نوال، اس سے پہلے کہ میں غصے سے بے قابو ہو کے مجبور ہو کے تمہیں تھپڑ مار دوں، میری برداشت کو مت آزماؤ۔ ہم لوگ شریف لوگ ہیں، ہماری معاشرے میں ایک عزت ہے۔ جانتی ہو عزت کتنی مشکل سے کمائی جاتی ہے؟ ہر شخص عزت رکھتا ہے۔ یہ اس شخص کی شرافت ہے کہ وہ تمہاری کمپلین پولیس اسٹیشن میں کروانے کے بجائے میرے پاس آیا۔ اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں، ورنہ جو باتیں تم نے اس سے جا کے ہاسپٹل میں کی ہیں یا اس کے گھر پہ تماشا لگایا ہے، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں حماد سے معافی مانگ لیتی ہوں اپنے ہر رویے کی، لیکن بدلے میں وہ مجھ سے شادی کر لیا۔ میں اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، زبان سنبھال کے بات کرو، ابھی تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی اور تمہیں شادی کرنی ہے، اور وہ بھی اس ڈاکٹر کے ساتھ۔
ہرگز بھی نہیں، تمہاری شادی میں اپنی پسند سے کروں گا۔ میں نے کہا نہیں ڈیڈ، شادی تو میں اسی شخص سے کروں گی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ مجھے نظر انداز کرے گا، مجھے، نوال سلطان کو۔ میں بتاؤں گی اسے کہ میں نظر انداز کرنے والی چیز ہرگز نہیں ہوں۔ میرے والد کہنے لگے تمہارا دماغ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ تمہیں نہ ہمارا لحاظ ہے، نہ ہماری عزت کا، نہ ریپیوٹیشن کا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ شخص ہر صورت میں چاہیے۔ اگر یہ مجھے شرافت سے نہیں ملا تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں اسے حاصل کرنے کے۔ میں اسے مجبور کر دوں گی، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے بدنامی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ میری بات سن کے میرے والد نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ کہنے لگے اپنی زبان کو لگام دو، آئندہ اگر تم اس شخص کے گھر یا ہاسپٹل میں گئیں تو میں تمہیں گھر میں قید کر کے رکھ دوں گا، تمہیں باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگے تم اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، ورنہ میں اس سے اس کی ہر آسائش چھین لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے آفس جا چکے تھے۔ میرا رخسار تھپڑ کھانے کی وجہ سے تمتما اٹھا تھا۔ آج تک میرے والد نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور کہاں یہ تھپڑ پڑا، کس وجہ سے پڑا؟ حماد کی وجہ سے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تمہیں اپنے باپ کے غصے کا بھی اندازہ نہیں ہے، اور تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس شخص کے پیچھے جانے کی؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے کہا آپ جانتی ہیں نا، جب مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو میں اس کو اپنا کے چھوڑتی ہوں، ورنہ میں اسے کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی، اور یہ بالکل سچ تھا۔ بچپن میں بھی مجھے کوئی چیز پسند آتی تھی تو میں اسے حاصل کر لیتی تھی۔ ایک بار مجھے ایک ڈال پسند آئی، لیکن وہ ڈال ایک دوسری بچی خرید چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ چھین لی اور اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہی پسند ہے، میں یہی لوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ وہ لڑکی خرید چکی ہے، میں تمہیں ایسی ہی ایک اور لے دوں گی۔ لیکن اس شاپ میں وہ ڈال بس ایک ہی تھی۔ وہ لڑکی بھی کہنے لگی کہ یہ میں نے خریدی ہے، یہ مجھے دو۔ اس کے والدین بھی کہنے لگے۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے وہ ڈال اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑی۔ میری والدہ میرے ہاتھ سے وہ ڈال چھین رہی تھی تاکہ اس لڑکی کو دے سکے جس نے خریدی ہے، لیکن میں نے اس ڈال کو توڑ کے اسے خراب کر دیا کہ نہ تو وہ میرے کھیلنے کے قابل رہی اور نہ ہی اس بچی کے۔ اور پھر میں نے اس ڈال کو پھینک دیا۔ میرے اندر شروع سے ہی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جو چیز مجھے پسند آئے گی وہ مجھے بڑی آسانی سے مل جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ انسانوں میں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسی شام میرے والد اپنے دوست کو بلا لیں گے جن کا بیٹا انہیں پسند تھا۔ یوں تو شاید مجھے اس رشتے پہ انکار نہ ہوتا، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ویل سیٹلڈ تھا، دیکھنے میں بھی ہینڈسم تھا، لیکن میرے اندر موجود انا پرست عورت کیسے چین پاتی؟ میری والدہ کہنے لگی کہ تمہارے خاور انکل آئے ہیں، ظہیر بھی ساتھ آیا ہے، تم چینج کر کے نیچے آ جاؤ۔ میں نے کہا وہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی یہ تم اپنے والد سے پوچھ لینا اور اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آنا۔ میری والدہ بڑی سختی سے مجھے کہہ کے گئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، نیچے آئی تو خاور انکل اور ان کی بیگم ظہیر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ اٹھ کے میرے پاس آئیں، گلے ملی۔ ظہیر بھی مجھ سے ہاتھ ملا کے ملا، کہنے لگا کافی دن ہو گئے تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہاں میں کچھ بیزی تھی۔ میری والدہ نے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا، وہ لوگ چائے پی رہے تھے۔ چائے مجھے ظہیر نے ہی کپ میں ڈال کے دی۔ کہنے لگا کل ہماری دوستوں کی پارٹی ہے، تم آؤ گی؟ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی، میری والدہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ ظہیر تم نوال کو پک کر لینا۔ میں نے کہا نہیں میں تو کل بیزی ہوں، مجھے نہیں جانا۔ آنٹی کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں بیٹا۔ تبھی میرے والد نے خاور انکل سے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنے بچوں کی منگنی کا فنکشن کر دینا چاہیے۔ یہ سن کے میں نے اپنے والد کو برجستہ دیکھا اور میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ہاں میں تو کب سے تمہارے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ نوال ابھی پڑھ رہی ہے۔
میرے والد کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ظہیر اور نوال کا نکاح کر دیتے ہیں. نکاح ہو جائے گا تو رخصتی 2 سال بعد کر لیں گے جب نوال کی پڑھائی ختم ہو جائے گی. میں اٹھ کے باہر لان میں چلی گئی. ڈیڈ ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بنا میرا رشتہ طے کر سکتا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب ظہیر باہر آ گیا. کہنے لگا میں تم سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ تم شرم کے مارے باہر آئی ہوگی. وہ مسکرا رہا تھا لیکن میرا چہرہ اسپاٹ تھا. میں نے کہا جب تم جانتے ہو کہ مجھے شرمانا نہیں آتا تو پھر ایسا سوچا بھی کیوں؟ کہنے لگا تو پھر باہر کیوں آ گئی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم میرے پیچھے باہر ضرور آؤ گے. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا لیکن میں خوش نہیں ہوں. میری بات سن کے اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا کیونکہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی بات کرتی تھی. جو برا کبھی نہیں لگا تھا، اچھے دوستوں کی طرح تھا. میرا اور اس کا مزاج بھی خاصا ملتا تھا. اسے روکنے ٹوکنے کی عادت نہیں تھی. کہنے لگا کیا مطلب کہ تم خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا ظہیر میں تم سے محبت نہیں کرتی، تمہیں پسند بھی نہیں کرتی، اور نہ میں تم سے شادی کروں گی. میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. میری بات سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی. اس نے میرا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا. نہیں نوال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے. میں نے کتنا کچھ پلان کر رکھا ہے اور کئی بار تم سے ڈسکس کیا ہے. کل تک تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. میں نے کہا کل تک میری زندگی میں حماد نہیں تھا، آج ہے. میں نے اپنا ہاتھ بڑی بے دردی سے اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ بے تحاشا محبت کرتا ہے. اور یہی غرور تھا مجھے خود پہ کہ میں جسے چاہوں اسے اپنا دیوانہ بنا سکتی ہوں. وہ میری محبت میں پاگل ہو سکتا ہے. کہنے لگا ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہاری زندگی میں کیسے کوئی اور آ سکتا ہے؟ میں نے کہا آ سکتا ہے، بلکہ آ گیا ہے. اب تم انکار کرو گے یا نہیں کرو گے تب بھی مجھے تو کرنا ہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ڈیڈ نے ایسی بات کیوں کہی ہے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے. ظہیر کہنے لگا تم مذاق کر رہی ہو نا نوال. اگر یہ مذاق کر رہی ہو تو یہ بہت گھٹیا مذاق ہے. ابھی تک کئی قیمتی تحائف وہ مجھے دے چکا تھا. اسے لگا تھا کہ شاید میں اس کے لیے بالکل سنجیدہ ہو چکی ہوں. میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہی ہوں. میں تم سے شادی نہیں کروں گی اور کسی بھی قیمت پہ نہیں کروں گی. یہ کہہ کے میں اسے اکیلا ہی لاؤنج میں چھوڑ کے اندر آ گئی. اندر آئی تو ممی اور خاور انکل مسکرا رہے تھے. آپس میں میرے ڈیڈ کے ساتھ ارینجمنٹ کی باتیں کر رہے تھے. میں زینہ چڑھ کے اوپر چلی گئی. مجھے اپنے کسی بھی عمل کا کوئی افسوس نہیں تھا. کچھ ہی دیر کے بعد بنا کھانا کھائے خاور انکل اور ظہیر کی فیملی جا چکی تھی. میری والدہ اوپر آ گئی. کہنے لگی تم نے ظہیر سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وہی کہا ہے جو مجھے کہنا چاہیے تھا. مجھے ظہیر سے شادی نہیں کرنی اور میں نے اسے انکار کر دیا ہے. یہ سن کے میری والدہ مجھے حیرت اور غصے سے دیکھنے لگی. کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں شادی کروں گی تو حماد سے کروں گی اور میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی. میری والدہ کہنے لگی وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کرنا بھی چاہتا تو بھی وہ جس طرح کے لوگ ہیں تم ان میں 2 دن بھی نہیں رہ سکتی. تم کیوں خواہ کی ضد کر رہی ہو؟ اور تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے ظہیر جیسے لڑکے کو انکار کر کے؟ کتنی محبت کرتا تھا وہ تم سے، تمہاری ہر بات پہ لبیک کہتا تھا، اور جس کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو نا وہ تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا. تمہیں پتا ہے کیا باتیں سنا کے گیا تھا وہ، کہ میں صرف آپ لوگوں کی خاطر آپ کی بیٹی کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا تھا، اور آپ کو یہاں آخری بار وارن کرنے آیا ہوں، اگلی بار میں لحاظ نہیں کروں گا. وہ شخص تم سے نفرت کرتا ہے اور تم ہو کہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. اس کی خاطر تم نے اس ظہیر جیسے لڑکے کو انکار کر دیا سوچے سمجھے بغیر. مجھے لگتا ہے تمہارا واقعی میں دماغ خراب ہو گیا ہے. میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب. ماما میں صرف اور صرف حماد سے شادی کروں گی. میری والدہ ابھی مجھ سے بات کر رہی تھی جب میرے والد بھی آ گئے. شاید وہ بھی سن چکے تھے. کہنے لگے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا.
تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ اچھے خاصے رشتے کو تم نے انکار کر دیا۔ میں تمہاری شادی کبھی بھی حماد سے نہیں کروں گا۔ تمہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ تم اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ شخص تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ تم مجبوراً اس سے محبت نہیں کروا سکتی۔ بے وقوفی مت کرو۔ میں نے کہا ڈیڈ میں شادی اسی سے کروں گی، اس کی مرضی ہو تب بھی، اس کی مرضی نہ ہو تب بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں کچھ ٹھان لیتی ہوں تو میں کر کے دکھاتی ہوں۔ نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں اور نہ وہ حماد۔ میرے والد کہنے لگے اور اس کے بعد کیا کرو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا؟ اگر تم نے کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھایا تو یاد رکھنا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اور اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ میرے والد میری ڈھٹائی پہ حیران ہوئے تھے، کہنے لگے تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا سمجھ لیں کہ ہو گئی ہوں۔ بہرحال میری آنکھوں میں واقعی انا کی پٹی بن چکی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اگلے ہی روز میں حماد کے ہاسپٹل کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے باہر آیا، میں فوراً ہی گاڑی سے اتر کے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم؟ میں نے کہا ہاں، جہاں تم وہاں میں۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا تم کیوں میرے ہاتھوں ضائع ہونا چاہتی ہو؟ دیکھو میں برا انسان نہیں ہوں اور میں برا بننا بھی نہیں چاہتا۔ میں عورتوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی عورت یا لڑکی اپنی عزت نہ کروانا جانتی ہو تو اس کے لیے میں بہت برا انسان ہوں۔ میں نے بڑی شرافت سے تمہارے باپ کو سمجھایا تھا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو تم مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے یا میری طرف دیکھتے تک نہیں ہو؟ تمہاری اس معمولی شکل و صورت کی ہمنا سے تو 1000 درجے بہتر ہوں۔ ہمنا کا نام میرے منہ سے سن کے اس نے انگلی اٹھا کے مجھے خبردار کیا۔ کہنے لگا خبردار، اگر ہمنا کا نام بھی اپنی زبان پہ لائیں، تمہاری زبان سے میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ اور اس میں کیا خوبی ہے؟ وہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تم ہو کیا؟ کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں اتنا؟ اپنے گورے رنگ پہ؟ تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یا تمہیں اپنے اونچے بنگلے اور مہنگی گاڑی کا گھمنڈ ہے، پیسے کا گھمنڈ ہے؟ تو مجھے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں دوسری بار بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں، میرے راستے میں آنا چھوڑ دو، ورنہ اگر میں شرافت کے دائرے سے نکلا تو تمہاری زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گا۔ آئندہ میرے آس پاس نظر نہ آنا، ہٹو یہاں سے۔ میں نے کہا میں نے ہٹنا نہیں سیکھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں تم سے شادی کروں گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہی ہوں۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا تو تمہیں شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ کہہ کے وہ میری سائیڈ سے ہو کے چلا گیا۔ اتفاق تھا یا پھر ہمنا کی شامت آئی تھی میرے ہاتھوں کہ وہ مجھے 2 دن کے بعد ایک مال میں مل گئی، اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ یوں تو اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، نقاب میں تھی، لیکن اس کی آواز سے میں اسے پہچان گئی۔ کچھ شک ہوا مجھے، لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو خود ہی سے سلام کیا۔ شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے اور حماد کے بیچ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ یوں خوش اسلوبی سے سلام نہ کرتی۔ کہنے لگی آپ نوال ہیں نا، کیسی ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہاتھ ملانے لگی، خیریت پوچھنے لگی۔ ہمنا انہیں بتانے لگی کہ میں ندا کی دوست ہوں۔ میں نے ہمنا سے کہا کہ میں 2 منٹ تم سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ کہنے لگی ایسی بھی کیا ضروری بات ہے؟ میں نے کہا پلیز۔ اس کی والدہ کہنے لگی اچھا بیٹا جاؤ تم بات سن لو، ویسے بھی میں سامنے دکان پہ ہوں، اپنے لیے کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ میں اسے لے کے فوڈ کورٹ میں آ چکی تھی۔ میں نے کہا کیا لوگی؟ کہنے لگی نہیں میں کچھ بھی نہیں، لیکن پھر میں نے جوس منگوا لیا۔ کہنے لگی خیریت؟ میں اس کے سامنے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی نوال کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا میری زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو مجھے بچا لو، یا پھر میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ دیتی ہوں،
میں مر جاؤں تو میری تدفین پہ آ جانا۔ میری بات سن کے وہ کچھ گھبرا گئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اور حماد ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ چہرہ تو میں اس کا دیکھ نہیں سکتی تھی، یقیناً رنگ اڑ چکا ہوگا۔ اس کی بھررائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، حماد؟ میں نے کہا ہاں، لیکن وہ کہتا ہے کہ شادی تم سے کرنا اس کی مجبوری ہے، اور اگر حماد نے تم سے شادی کی تو میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی حماد نے تو کبھی ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا ڈرتا ہے تم سے۔ دیکھو، مرد خوبصورتی پہ مرتا ہے، اور تم نے شاید کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ آج خود کو آئینے میں جا کے دیکھنا، اور پھر میرا تصور سوچنا، اور پھر حماد کی پرسنالٹی دیکھی ہے تم نے نا؟ وہ تم جیسی لڑکی کو کیسے پسند کر سکتا ہے جبکہ اس کے سامنے میں ہوں؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں ہے، میں صرف تمہیں سچائی سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ تم صرف اس کی مجبوری ہو، اس کی محبت میں ہوں۔ اور ندا کے گھر میں ندا سے ملنے نہیں آتی تھی، میں حماد سے ملنے آتی تھی۔ ہماری کئی گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں۔ دیکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مجبوراً شادی کر بھی لے گا تو یہ رشتہ مجبوری سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا پلیز حماد سے مت کہنا ورنہ وہ مجھے… یہ کہہ کے میں نے جان بوجھ کے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرے لیے آنسو بہانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا میں اس کے بغیر مر جاؤں گی ہمنا، پلیز۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، نیک ہو، دیندار ہو، اتنا تو سمجھتی ہو نا کہ مجبوری کے رشتے زیادہ دیر تک نہیں نبھتے بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھو، اچھے طریقے سے سوچ لو، تمہاری بھی پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں تو مر جاؤں گی اس کے بغیر، اور میری موت کی خبر اسے ساری زندگی ایک اذیت میں مبتلا کر دے گی، اور وہ تمہاری زندگی کو بھی اذیت بنا دے گا۔ وہ کہنے لگی تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ جانتی ہو نا خودکشی حرام ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے لیے سب کچھ حماد ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی لیکن میرے گھر والوں نے تو حماد کے ساتھ میری شادی کی تاریخ تک طے کر دی ہے، اور میں یہاں شادی کی شاپنگ ہی تو کرنے آئی تھی۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم گیا تھا کہ اچھا ہوا میری ہمنا سے ملاقات ہو گئی، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بن جاؤ اس کی دلہن جو پہلی ہی رات تمہاری سانولی رنگت پہ تمہیں وہ زخم دے گا جو تم سہ نہیں پاؤ گی، یا تمہارے اندر مجھے تلاش کرتا رہے گا۔ تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ وہ اٹھ کے وہاں سے جا چکی تھی اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ کرے۔ میں گھر آ کے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اب میں ایسا کیا کروں کہ ہمنا سے وہ شادی نہ کرے؟ میں نے سحر کو فون کیا تو پتہ چلا کہ اگلے ہفتے ہی حماد کی شادی ہے۔ سحر مجھے شاید یہ جتانے کے لیے فون کر رہی تھی کہ تم ہار گئی۔ کہنے لگی تم نے تو بڑے دعوے کیے تھے، اور وہ تو اپنی کزن کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ میں نے کہا شادی تو اس کی میرے ساتھ ہی ہوگی، بے فکر رہو تم۔ کہنے لگی ایک ہفتے میں تم ایسا کون سا تیر مار لوگی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تم جیسی لڑکیوں کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ اس کی ویلیوز کچھ اور ہیں، اسے نہ خوبصورتی متاثر کرتی ہے اور نہ دولت، کیونکہ وہ خود اچھا خاصا کماتا ہے اور وہ دینداری کو اہمیت دیتا ہے۔ سنا ہے کہ اس کی منگیتر پردہ کرتی ہے۔ میں نے کہا اس پہ ابھی میں نے اپنے حسن کا جادو جگایا ہی کب ہے، جب جگاؤں گی تو پھر سب کچھ بھول جائے گا۔ کہنے لگی ایک ہفتے میں تم کیا کر لو گی؟ میں نے کہا ایک ہفتے میں پوری کایا پلٹ کے رکھ دوں گی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔